آئیں فکر آخرت کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فکر آخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فکر کیا کرو، یعنی کہ اپنے بارے میں سوچا کریں۔ جیسے آپ دیکھیں سڑک پر چلتے ہوئے اگر کسی آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اگر وہ جواب میں کچھ نہ بتا سکے تو آپ یقیناً اسے پاگل کہیں گے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم خود اسی پاگل پن کا شکار ہیں۔ نہ ہمیں اپنی ابتدا کی خبر اور نہ انتہا کی فکر ہے۔ کیا ہم ہمیشہ اسی رنگ و نور کی دنیا میں رہیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں ایک اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی۔ یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانے، عیش و آرام سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہمیں اتنا چاہنے والی جو ہماری پیاری ہستیاں ہیں، ہمارے رشتہ دار، دوست، ساتھی ہیں، وہ صرف ایک سفید کپڑے میں منو مٹی کے نیچے ہمیں تنہا چھوڑ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کی خوشی کو ہم نے خدا اور اس کے رسول کی خوشی پر ترجیح دی ہوگی، چند دن بعد وہ ہمیں بھول کر دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے۔ قبر دوسری زندگی کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کے لیے اس دروازے کو کھلتے ہوئے اور پھر اس کے اوپر اس کو بند ہوتے دیکھا ہے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود ان کے لیے بھی یہ دروازہ ایک روز کھولا جائے گا اور پھر اسی طرح بند ہوگا، جس طرح وہ دوسروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آدمی روز دیکھتا ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے روزانہ اللہ کے یہاں پیشی کے لیے بلائے جا رہے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو انسان اس طرح الگ کر لیتا ہے گویا اس کی حاضری کا دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگ اللہ کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے کہ رب العالمین کے سوا تب سب کی آوازیں پست ہو چکی ہوں گی۔ اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا اور اس کے سوا تمام چیزیں اپنا وزن کھو دیں گی۔ یہ فیصلہ کا دن ہوگا۔ ہمارے اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ایسے انجام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دائمی عیش ہے، خوشی ہے، یا دائمی عذاب، کرب۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انجام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ایک کے لیے مقدر ہے۔ ہر بار جب سورج ڈوبتا ہے تو ہماری عمر میں ایک دن کم کر دیا جاتا ہے، اس عمر میں جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں۔ ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں جن کا انجام لامحدود مدت تک بھگتنا پڑے گا، جس کا آرام بے حد خوشگوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس کی تکلیف بے حد دردناک ہے۔ دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے آگ کے جوتے، اور ان کی گرمی بھی اس شدت کی ہوگی کہ کھوپڑی تک گرمی سے ابل رہی ہوگی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ہماری زندگی کی مثال یوں سمجھیں کہ برف بیچنے والے دکاندار کی سی ہے، جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھل کر کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی کامیابی کی صورت صرف یہ ہو کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا سامان بیچ ڈالے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور دکان سے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا۔ پھر قبل اس کے کہ موت آ کر ہم کو اس عالم سے جدا کر دے جہاں صرف کرنا ہے، اور اس عالم میں پہنچا دے جہاں کرنا نہیں صرف پانا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال سوچ لیں۔ ہم سب کو ایک روز مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ اس دن اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے گا، کیونکہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے، اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ رد کر دے گا۔
کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے ذلت اور حسرت کی زندگی کے سوا کچھ نہیں۔ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دیں۔ لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے۔ موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے پردے میں چھپائی ہوئی ہیں۔ ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ آ گئے جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں۔ جیسے لوگوں نے ایسے خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو اس لیے ہے صرف کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود اللہ کے یہاں ان کی یقینی سفارش بن جائے گا۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے۔ ایسی نمازیں مل گئی ہیں لوگوں کو جس کے ساتھ ساتھ بے حیائی، تکبر سب کچھ جاری رہ سکتا ہے۔ لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے کے لیے۔ مگر سوچیں، جھوٹا سونا، نقلی سونا اس وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پر نہ پرکھا جائے۔ اسی طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو کھڑا نہ کر دے۔ لوگ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے بتایا ہے کہ صرف دھوکہ ہے۔ سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حشر کے دن تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ یہ آدمی کی زندگی کا انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازہ کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ ڈالا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنے آپ کو آزاد سمجھا تھا، جبکہ میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں تو اپنے آپ کو مال و جائیداد والا پا رہا تھا، مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ نکلا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، مگر یہاں تو میرا کوئی بھی نہیں۔ وہ انسان جو اس بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ آخرت کے لیے کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے وہ اسی موجودہ زندگی ہی میں کر سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس زندگی کی مدت بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو آج ہم کو دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی عمر پوری کر کے اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بہت جلد آنے والا ہے اور جس کے بعد پھر کسی کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں آخری طور پر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں پھر وہ واپس نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ آل عمران ہے، یاد رکھو ہر شخص کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سودا ہے۔ یہ پڑھ کے یقیناً انسان سوچتا ہے کہ اللہ، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے کامیاب گروہ میں شامل کرے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام صرف آخرت ہی کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بناتا ہے۔ اسلام سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کا ہو وہ مومن، تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر ضرور دیں گے۔ یہ النحل تھی، سورۃ النحل۔ شیخ سعدی کی زندگی کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ ان کے والد نے انہیں بچپن میں سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی۔ وہ بازار گئے اور ایک ٹھگ نے انہیں تھوڑی سی مٹھائی کا لالچ دے کر ان سے وہ انگوٹھی اتروا لی۔ ان کے والد نے کہا تم بچے ہو، تمہیں انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہ تھا، تم نے چند ٹکوں کی مٹھائی کے عوض لالچ میں انتہائی مہنگی انگوٹھی اتار دی۔ تو شیطان بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے لالچ دے کر گناہوں پر اکساتا ہے اور ہم تھوڑی سی لذت کی خاطر جنت جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا کی لذتیں جب وہ جائز طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہوں، شیطان کی مٹھائیاں ہیں۔ جب ہم ان جھوٹی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے کروڑوں گنا بڑی لذت جنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را اس پہ غور کریں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمیں دراصل ان کا پختہ یقین نہیں ہے، ورنہ ہم آخرت سے زیادہ کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہ ہوتے۔ یہ آخرت کا یقین ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا کلام قرآن پڑھنے سے آ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے دور کرنے کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو، کیونکہ دیکھیں قرآن میں بار بار انجام کا ذکر آئے گا، آخرت کا ذکر آئے گا، جو بھی کام کیا جائے گا اس کا آخرت سے موازنہ کیا جائے گا، اور ہمارا تو سب کچھ آخر ہی ہے۔ قرآن اس نیت سے ہمیں چاہیے ہم پڑھیں کہ اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس کے ذریعے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ پیمانہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم کریں اور جو منع کیا وہ نہ کریں، اور اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوگی تو ہم یہ سب کریں گے، کیونکہ یہ امتحان آپ کو ہر صورت دینا ہے اور ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے، کیونکہ ناکامی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے مسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی جو اپنے ارادے سے اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہی صحیح، لیکن اللہ کی طرف آپ بڑھیں تو صحیح۔ ناممکن ہے کہ آپ بڑھیں اور اللہ آپ کو نہ تھامے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر ہو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین جو ہے ہی سراسر بھلائی ہے۔ بندہ اگر اپنے رب سے مانگے کہ مالک مجھے اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے توفیق نہ دے؟ اگر آپ اللہ سے خلوص دل سے جنت مانگے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کو جہنمی راستے پر چلنے دے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کی یاد مانگے اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی تڑپ مانگے اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے۔ اگر آپ کی زندگی میں مطلوبہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ مانگا تھا نہ ملا۔ جو مانگے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یاد رکھیے اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ بھی صرف نہیں کہ آپ دعا کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ یاد کر لیں اور بس اپنی زبان سے دہرا دیں۔ اللہ آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں، اپنے رب سے آپ اس چیز کے طلبگار ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے دیکھیں روٹی مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دے؟
اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ مہربان ہے۔ جو وہ مانگے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ جب قیامت میں اللہ سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے، وہ کہے کہ اللہ، میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے نہ دی۔ باہدہ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے سارے خزانے کے ساتھ آپ کے قریب ترین آ کر آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور؟ سچے دل سے خود کو رب کے حوالے کریں، روزانہ اپنی نمازوں کو پکا کریں، نمازوں کو باقاعدگی سے خشوع سے ادا کریں، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، قرآن کو کثرت سے پڑھیں۔ خلوص نیت ہو تو انشاءاللہ جلد ہی انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ بار بار اللہ سے استقامت کی دعا کیا کریں، سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کیا کریں۔ لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن اللہ کی طرف بڑھیں ضرور۔ جب آپ عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے لیکن اصل دشوار نہیں، اور پھر منزل تو انتہائی خوبصورت ہے۔ دوسرا راستہ بظاہر بہت خوبصورت لیکن انجام دوزخ کی کھائی ہے۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئوں کو جگانا ناممکن ہے۔ ہمیں خود بھی جاگنا ہے اور دوسروں کو بھی جگانا ہے۔ خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ خلوص نیت سے ابتدا کریں، کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ تو آج سے فکر آخرت لگائیں، آخرت کو یاد کریں، جو کام بھی کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اور مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مجھے کیا پتہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں، میری آخرت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو اچھا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔